نے حکم دے دیا ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، نہ ملا نہ ملا۔ اگر علم تھا تو ڈھونڈا کیوں؟ اور جب اونٹ اٹھا، اونٹ کی گردن کے نیچے چند انچ کے فاصلے کے اوپر ہار پڑا ہے، اللہ نہ چاہے رسول اللہ کو بھی علم نہ ہو سکے، اور اگر اللہ چاہے تو بدر کے میدان میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات کو رکھا تھا، کل فلاں جگہ فلاں کافر گرا، کل فلاں جگہ فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، کل فلاں جگہ فلاں کافر کی گردن کٹی ہوگی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس جس جگہ کی رسول اللہ نے نشاندہی کی تھی اس جگہ پہ وہ کافر گرا پڑا تھا ایک دن پہلے۔ اللہ چاہے وحی کے ذریعے نبی کو جو مرضی بتلا دے، لیکن آپ نے یہ عقیدہ کیسے گاڑ لیا کہ کلی طور پہ، اور پھر نبیوں کے بارے میں تو چلو یہ بات ہوگی کہ وحی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا بتا دیتا ہے، امتی کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ گمان اور تصور بھی آپ نے کیسے کر لیا؟ کیا اولیاء اللہ کے اوپر بھی فرشتے اترتے؟ فرشتے وحی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا کلام لے کے نبیوں کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں اترتے۔ ہاں لغوی طور پہ فرشتہ آپ کے اور میرے ذہن میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، شیطان ایک خیال حدیث میں آتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو نیکی کا وہ فرشتے کی طرف سے ہے، جو شریعت سے دور لے کے جا رہا ہے وہ شیطان کی طرف۔ یہ خیالات ڈالنا اور بات ہے، لیکن کیا فرشتے امتیوں کے اوپر اور دیگر جو اطمینان قلب کی روایات ہے یا آیات ہیں، فرشتے کے دلوں کے اوپر سکینت نازل کرنے کے لیے، اطمینان نازل کرنے کے لیے، ان کو استقامت عطا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگوں میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے، لیکن کیا وہ ان سے کلام بھی کرتے ہیں اس طرح وحی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کل یہ ہوگا؟ یہ سب سے برا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر کوئی بندہ جھوٹ باندھے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دعوی نبوت کرے۔ صحابہ سے، صحابیات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول